بزبان دل کی اس نشست کے ساتھ آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر اسلم چوہان صاحب موجود ہیں. یہ آپ اپنے آپ کو بنیادی طور پہ ایک ریشنلسٹ پروگریسو تھنکر کہتے ہیں، اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو عمران آپ کا بھی یہی خیال ہے اپنے متعلق کہ ایک ریشنل تھنکر سمجھتے ہیں. لیکن اگر ہم عام طور پہ دیکھیں جس طرح کی ہمیں ایجوکیشن پاکستان میں ملتی ہے اور جس طرح ہماری کمیونٹی کے اندر جس قسم کی ڈسکورس یا نیریٹو موجود ہے، وہ تو ہمیں کہیں سے بھی ایک ریشنل تھنکر نہیں بناتی وہ نیریٹو. تو آپ کیسے ریشنلسٹ بن گئے؟ کیا ہوا آپ کے ساتھ، یا آپ نے کون سی جدوجہد کی یا تگ و دو کی کہ جس کی وجہ سے آپ وہ جو ہمیں معاشرہ دیتا ہے، جو سوچنے کا انداز دیتا ہے، آپ نے اس کی گرفت سے خود کو آزاد کیا اور اپنے لیے تھنکنگ کا اپنا ایک جداگانہ انداز ڈیولپ کیا؟ تو میں انٹرسٹڈ ہوں جاننے میں کہ آپ کا سفر کیسا رہا یہ ریشنلزم کی طرف. جی ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب میری جو فیملی ہے وہ انڈیا سے پاکستان ہجرت کر کے آئے اور کافی مشکلات میں آئے، سارے اپنی جائیداد وغیرہ سب کچھ چھوڑ کر آئے. اور ظاہری بات یہ ہے کہ ان کے اندر ایک جذبہ تھا کہ ہم پاکستان جائیں گے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا وہاں ملک اچھا ہوگا، ہمارے حالات ٹھیک ہوں گے. تو گھر کا بھی ایسا ہی ماحول تھا، کیونکہ مذہب کی بنیاد کے اوپر چھوڑ کر آئے تھے، تو گھر کے اندر کافی بہت زیادہ مذہبی ماحول ہوتا تھا. ایک بات جو میرے نظر میں میرے گھر میں جو خاص نمایاں بات تھی وہ یہ تھی کہ ہماری فیملی میں جھوٹ بولنے کی بہت مخالفت ہوتی تھی. اور ایسا کوئی کام کرنا جو کہ وہ سمجھتے تھے کہ شرعی طور سے یہ صحیح نہیں ہے، جیسے رشوت نہیں دینی. تو اس کے اندر میرے والد جو تھے وہ بہت مضبوط تھے. وہ یہ نہیں کرتے تھے کہ اپنی نوکری چلی جائے، پیسہ نہ آئے، گھر میں کھانے کو نہ ہو، مگر ایسے کام نہیں کریں گے. اور یہی چیز جون سی ہے پھر ہمارے ان کے بچوں میں بھی آ گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ میں جو اچھی ان کی حقیقت ہے وہ میں بتا رہا ہوں. باقی ماحول گھر کے اندر ایسے ہی تھا کہ مثال کے طور پہ سورج گرہن ہوا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کے لیے عبادت ہونی چاہیے، یا فرائض جون سے ہیں وہ پورے ہونے چاہیے. اور مجھے یاد ہے جب میں چھوٹا تھا تو میرے والد مجھے ایک دفعہ کسی عشاء کی بات، کسی کا واعظ تھا اور تقریر تھی مولانا صاحب کی، تو وہاں لے گئے. تو انہوں نے کوئی 3-4 گھنٹے تقریر کی اور پل صراط کا اور موت کا منظر وغیرہ بیان کیا. تو مجھے یاد ہے کہ جب میں واپس آیا تو میں کچھ 4-5 دن تو میں نہیں سو سکا، کیونکہ جب بھی میں آنکھ لگتی تھی تو مجھے آتا تھا کہ بال سے باریک تلوار ہے اس پہ میں کٹ کے گر رہا ہوں. اور وہ 3-4 دن سے کیا پھر کافی مہینے مجھے ایسا رہا، جس کی وجہ سے میری پڑھائی پہ بھی اثر پڑا اور میں کافی ڈرپوک انسان بن گیا. تو یہ میں صرف مثال یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ اس قسم کے ہمارے خیالات تھے. اور تو مگر ایک اور چیز جو نمایاں تھی وہ تھی کہ میرے والد جو تھے ان کو سائنس پڑھنے کا بڑا شوق تھا، تو اپنے بچوں کو انہوں نے سائنس میں ڈالا. مگر ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ بھئی سائنس کی کچھ حدود ہوتی ہیں، اس کے آگے سوال نہیں کرنے چاہیے، یا ان چیزوں کا جواب مل ہی نہیں سکتا. تو اس قسم کے ماحول کے اندر پھر میں بڑا ہوا. اور پھر ایک دفعہ ایسے ہوا کہ میری جو بہن تھی وہ بھی فزکس کر رہی تھی، میں بھی کر رہا تھا. تو میری بہن کو ریڈیو پاکستان سے آفر آئی کہ آپ کوانٹم کے متعلق کچھ آپ بتائیں، کچھ تھوڑا سا پڑھ کے بتائیں. تو اس کو اتنا نہیں معلوم تھا، یا وہ اس میں اتنی گہرائی میں نہیں گئی ہوئی تھی. تو میں نے وہ مضمون لکھا.
مگر میرے لیے بھی نئی چیزیں تھیں کیونکہ اس وقت یہ نئی نئی چیزیں آ رہی تھیں. تو مگر مجھے وہ پڑھنے کے بعد اس کی کوئی جستجو لگ گئی. تو اس کے بعد پھر میں نے کافی دھیان دینا شروع کیا اور میں نے پھر الیکٹریسٹی، میگنیٹزم، یہ وغیرہ ساری جو ہے نا یہ میں نے کی اور بڑے اچھے نمبر لیے اور یہ سب کچھ کیا. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ ہمارے گھر میں پیر مریدی بہت چلتی تھی. تو ایک دفعہ ایک پیر صاحب آئے، وہ کہنے لگے کہ مجھے بتایا گیا میرے والد نے کہ ان کے پاس جن جون سے ان کے قابو میں ہیں. تو میں نے ان سے ملاقات کی. میں نے کہا آپ میری بھی ملاقات کرا دیں جن سے. تو وہ کہنے لگے کہ آپ ڈر جائیں گے. میں نے کہا یہ تو میرا مسئلہ ہے. سوری. تو آپ مجھے دکھائیں جن. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ کو پرسوں کی رات کو وہ جن وغیرہ آئیں گے. تو میں ساری رات بیٹھا رہا تو کچھ ہوا ہی نہیں. پھر جب وہ دوبارہ آئے تو میں نے ان سے پوچھا تو وہ کہنے لگے وہ آپ نے سنا نہیں تھا گلی کے اندر جو سی وہ بلیاں چیخ رہی تھی. تو بلیاں تو لاتعداد تھیں اس محلے کے اندر. تو میں نے پھر اپنے والد سے کہا، میں نے کہا یہ آپ نے ان سے مجھے ملوایا ہے مگر یہ تو مجھے ٹھیک آدمی نہیں لگ رہے. تو اسی طرح سے اور باتیں ہوتی رہیں. یہ پیری مریدی کا مسئلہ چلا رہا. میرے والد جو تھے نا بہت یقین کرتے تھے اس کے اوپر. اور اس طرح سے ایک ٹائم ایسا آیا کہ جب کافی، کیونکہ وہ تھے بہت انٹیلیجنٹ، ان کو سائنس کا بھی شوق تھا، تو وہ اکثر ایسی باتیں پوچھتے تھے کہ یہ شب معراج کا واقعہ کیسے سائنس سے پروو ہو سکتا تھا. اور تو میں نے ان سے کہا دیکھیں یہ آپ کی یقین کی بات ہے، آپ اس کو سائنس میں لے کر آئیں گے تو اس میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو جائے گی. تو اگر آپ کو یقین ہے تو بس ٹھیک ہے، یقین تک رکھیں، اس کو سائنس میں مت لے کر آئیں. تو اس کے اوپر میرے ایک چچا تھے، وہ بہت مشہور ڈاکٹر تھے پاکستان میں، ان سے بھی میری گفتگو ہوئی. تو انہوں نے مجھے علامہ اقبال کی کتاب دی، ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ. تو وہ میں نے بہت شوق سے پڑھی کیونکہ میں اپنی کشمکش دور کرنا چاہتا تھا. تو بہت عجیب بات ہے کہ ان کی کتاب پڑھنے کے بعد تو میں بالکل ہی ریشنلٹی کی لائن پہ لگ گیا، جو کہ ان سب لوگوں کی امید کے برعکس تھی. اور اس کی کچھ وجوہات تھیں. اس کی وجوہات ایسی تھی کہ علامہ صاحب کا بہت مطالعہ ہے. یعنی 180 پیج کی کوئی کتاب ہے جس میں شاید 80 پیج ان کے لیکچرز ہیں یہ ریکنسٹرکشن کے اوپر، اور باقی 100 پیج جو ہیں وہ ریفرنسز ہیں. تو میرا مطلب کہنا ہے کہ یہ ہے کہ انہوں نے بہت مطالعہ کیا، اور میرے جیسے انسان کے مطابق وہ مطالعہ میرے مضمونوں سے زیادہ مشکل تھا، کیونکہ وہ ساری شاعری اور فلسفہ اور ان چیزوں کے متعلق تھا. تو ایک تو بات یہ ہوئی کہ جب میں نے ان کو پڑھا تو انہوں نے برگسن کے اوپر بہت گفتگو کی کہ وقت کیا ہے. اور آخر میں جو نتیجہ یہ نکلا کہ یہ برگسن جو کہہ رہا ہے یا کچھ کوئی اور شخص کہہ رہا ہے یہ سب غلط ہے، مگر پھر صحیح کیا ہے وہ اس میں نہیں تھا. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ پھر کچھ اور فلاسفرز ہیں جیسے نیٹشے ہے، اس کا جو خیال ہے سپر مین کا، وہ اس کو خودی میں لے کر آئے، جو بڑی اچھی بات تھی اگر اپنی قوم کو اور لوگوں کو آگے ان کے جذبات بڑھانے کے لیے بہت اچھی بات تھی. تو اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک اور چیز جو سی وہ آئی، وہ یہ تھی کہ سائنس بہت ضروری ہے مسلمانوں کے لیے، ان کو سائنس کرنی چاہیے، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ سائنس جو سی وہ ریالٹی تک نہیں پہنچ سکتی. اب وہ جب ریالٹی کا جو میں نے انگلش میں پڑھی ہے اس کے اندر ہمیشہ کیپٹل لیٹر سے وہ آر شروع ہوتا ہے. تو بھائی اگر وہ ریالٹی ہے تو اس کی کو کیا ریالٹی ہے، اس کو ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں. تو انہوں نے یہ طریقہ بتایا کہ ٹھیک ہے آپ سائنس وغیرہ کریں
مگر اصل ریئلٹی کو پانے کے لیے آپ کو کچھ اور کرنا ہے، اور وہ دل کے اندر کچھ اور اپنی چیزیں رکھنی ہیں. تو یہ میرے لیے بڑا مسئلہ بن گیا، کیونکہ ہو سکتا ہے مجھے جینیٹکلی میں ایسا ہوں، یا اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا بنایا ہے کہ مجھے وہ ریئلٹی نہیں سمجھ آئی کہ یہ کس طرح سے اختیار ہو سکتی ہے. ایک بات یہ ہوئی، پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ سائنس آپ جتنی بھی کر لیں وہ کافی نہیں ہے سمجھنے کے لیے. اور سمجھنا کس کو ہے؟ ہم اس کائنات میں رہتے ہیں، اس کائنات سے ہی ہمارا تعلق ہے، اسی میں ہم بڑے ہوں گے، اسی میں مر جائیں گے. تو اور جو سی اس کے اوپر اگر کوئی ریئلٹی ہے تو پھر اس کا ہمیں کوئی طریقہ کار بتانا چاہیے، اور اس کو ہم کیسے سمجھیں گے. اور پھر اس کو بھی سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے احساسات، اپنے دماغ کی ریزننگ اور لاجک وغیرہ تو لگانی ہی پڑے گی. تو یہ جون سا تھا ان کا ایک کوزے کے اندر، یہ تھا کہ سائنس جون سی ہے وہ ہیچ ہے ان ساری دوسری چیزوں سے. پھر آخر میں تقریباً انہوں نے ذکر کیا سائیکالوجی وغیرہ کا، اور اس کے اندر انہوں نے ذکر کیا کارل گستاف یونگ کا. کارل گستاف یونگ کا فرائڈ کا دوست تھا. اس کے تھوڑے عرصے کے بعد، 20 سال کے بعد، ان کا تھوڑا آپس میں جھگڑا ہو گیا، اور کارل گستاف یونگ نے ایک اس قسم کی کوئی فلسفی دی کہ کائنات کے اندر کوئی ڈیوائن قسم کی کوئی اسپرٹ ہے، یا کوئی اسٹرنگز پھیلے ہوئے ہیں جو آپ کی جو وائبریشن ہے اس کو سینس کر لیتے ہیں، اور اس سینس کے مطابق وہ تبدیلیاں آ جاتی ہیں. اور پھر انہوں نے ایک کانسیپٹ دیا کہ ایک پرسنالٹی کی آرک ٹائپ ہوتی ہے، یعنی ایک ماڈل سا ہے جو یونیورس انٹیلیجنس کو معلوم ہے. جیسے کہ انسانوں کے اندر، مردوں کے اندر جیزس کرائسٹ ہے، اور عورتوں کے اندر جو ہے وہ میری ہے. تو یہ آرکیٹیکٹس ہیں، اور وہ جو ہے اس کا سول کے ساتھ کنیکشن ہے. اور اب مجھے معلوم ہے، میں نے پڑھا ہوا تھا کارل گستاف یونگ کو، اور گستاف یونگ جو ہے وہ چائنیز کی ایک قسمت بتانے والا کھیل ہے، اس کو کہتے ہیں ای چنگ، جس کے اندر آپ لکڑیاں پھینک دیتے ہیں، ان کا پھر آپ کاؤنٹ کرتے ہیں، اس سے آپ قسمت بتاتے ہیں. تو یعنی میرے لیے تو گستاف یونگ بہت بڑا اسکالر ہے، اور اس نے کام بھی اچھا کیا ہے شروع میں، مگر اس کے خیالات تو بالکل ہی سمجھ میں آنے والے نہیں ہیں. تو ان چیزوں کو پڑھ کے پھر مجھے یہ ہوا کہ نہیں، جتنا کچھ میں معلومات کر سکتا ہوں سائنس کے تھرو، اور اس کی اپلیکیشن سے جتنی بہتری ہو سکتی ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں ہو سکتی. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی کا کوئی مذہب ہے یا کن چیزوں پہ یقین رکھتا ہے تو وہ سائنس نہیں کر سکتا. اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے، وہ اس کا ذاتی معاملہ ہے. اور ہمیں تاریخ میں معلوم ہے کہ بہت سارے ایسے بڑے بڑے سائنسدان گزرے ہیں جو کہ مذہبی بھی تھے اپنی ذاتی طور کے اوپر، مجموعی طور پہ نہیں تھے. مجموعی طور سے میرا مطلب یہ کہ وہ سوسائٹی کے اوپر امپوز نہیں کرتے تھے کہ آپ ایسا سوچیں جیسا میں سوچ رہا ہوں، مگر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت بڑی سائنس کی ہے. گیلیلیو کا بہت بڑا مثال ہے اس کے اوپر کہ وہ یقین بھی کرتا تھا خدا کے اوپر، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا تھا کہ جو میں کام کر رہا ہوں وہ اس کے جتنی بھی شان ہے میں اس کو اجاگر کر رہا ہوں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پریکٹس نہیں کر سکتے، بالکل کر سکتے ہیں. مگر مقصد میرا کہنے کے لیے کہ یہ شاید بہت عجیب بات لگے لوگوں کو کہ میں نے علامہ کی کتاب پڑھی اور اس کا مجھ پہ اثر اس طرح سے ہوا. تو آپ اپنی جب پرانی اپنی لڑکپن کو دیکھتے ہیں، ایام جوانی کو، تو ارلی سٹیجز جو ہیں اس میں یہ علامہ اقبال کی اس کتاب کا پڑھنا آپ کے خیال میں ایک قسم کا امپورٹنٹ ایونٹ تھا جو آپ کو میں ذکر ریشنلٹی کی طرف لے گیا؟ مجھے لے کر آیا. مگر میں یہ ذکر کر دوں کہ علامہ کا ہمارے گھر کے اندر بہت بڑا ان کو اعزاز دیا جاتا تھا اور بہت عزت دی جاتی تھی.
اور وہ ایک اس قسم کی مثال تھی کہ ان کے خیالات اور ان کے شعروں کی وجہ سے اور ان کی جو ان کی سوچ ہے اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر کوئی بالائی اور اچھے خیالات آئیں گے. تو میرے خیال میں یہ علامہ اقبال کی حیثیت پاکستان میں جی میرے خیال میں سائنس سے زیادہ ہے. جی. اور مجھے اپنے زمانہ طالب علمی اسکول کے وقتوں کا جی. جب ہم ڈبیٹس کیا کرتے تھے جی تو کوئی بھی ٹاپک ہو اس پہ اگر ڈبیٹ تیار کرنی ہے اسپیچ جی. تو آپ نے علامہ اقبال جی. کے 2-3 جی. شعر ڈھونڈنے جی. اور وہی آپ کا سب سے بڑا آرگومنٹ. جی بالکل ٹھیک ہے. یہ مٹی نہ میں پتہ نہیں کیا ہو ذرا کچھ بھی آپ کو اگر جی. اقبال کا شعر مل گیا جی. تو یہ ایک سب بہت خوش بڑی ہو گئے. دلیل ہے کہ آپ نے تقریر جیت لی. جی. تو اور غالباً آپ جتنے بھی بحث مباحثے کریں تو اس میں آپ کو ہمیشہ علامہ اقبال نے یہ کہا جی. ہے. جی. تو علامہ اقبال کا کہنا ان کا کوئی شعر جو ہے وہ جی. ہمیشہ ایک بھاری ہے. سائنسی دلیل کے طور پہ پیش کی جاتی جی. ہے. جی. تو لیکن آپ کے ساتھ تھوڑا الٹا ہوا کہ آپ نے ان کی جی. کتاب پڑھی ہاں جی. اور آپ کو محسوس ہوا جی. کہ اقبال صاحب اپنے تمام تر علم کو جو کہ انہوں نے فلاسفی یا سائیکالوجی کا جو علم ہے جی. اس کو وہ استعمال کر رہے جی. ہیں جی. وہ اپنے خیالات کو صحیح ثابت کرنے کے جی. لیے یا پرسویٹ کرنے کے جی. لیے اپنے ریڈر جی. کو. جی. اور اس میں آپ کو تھوڑی یہ فیلنگ ہوئی کہ اس کوشش میں وہ جو سائنس کی اہمیت ہے جی. جو سائنس اس زمانے میں جو ایک سینٹرل رول پلے کر رہا تھا انسانی ترقی میں جی. وہ اس کو ڈمینش کر رہے ہیں, اس کو کسی طرح کمتر ثابت کر رہے ہیں. جی. اور یہ آپ کے لیے غالباً ذرا تھوڑی تکلیف دہ بات تھی جب آپ نے وہ ان کی یہ تحریر پڑھی. تو جی جی ڈاکٹر صاحب ایسا ہے کہ تکلیف کا تو نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں اگر کوئی چیز آپ کو صحیح لگے آپ اس کے متعلق بولیں تو تکلیف ہو نہ ہو, مگر ایک مسئلہ جو تھا کہ میں نے یہ چیزیں پڑھی ہوئی تھی. میں نے تھوڑی بہت کوانٹم میکینکس پڑھی ہوئی تھی, آئنسٹائن کی ریلیٹیوٹی پڑھی ہوئی تھی اور سائیکالوجی پڑھی ہوئی تھی. میرے انکل جو تھے وہ انگلش کے لٹریچر کے ٹیچر تھے, تو میں نے کوئی 12-13 سال کی عمر کے اندر ساری گریک میتھولوجی پڑھی ہوئی تھی اور کافی چیزوں کا بہت پڑھا ہوا تھا. تو یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو گئی تھی اور مجھے یہی لگا کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے کھینچ کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ایک روح ہے اور ایک ریالٹی ہے جو کہ ہم عام طریقے سے جو انسان جستجو کرتا ہے اس سے وہ پائی نہیں جا سکتی. تو مطلب کہنے کا یہ ہوا ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں ماڈرن چیزیں ایکوائر کرنی چاہیے, اجتہاد ہونا چاہیے, چینجز آنی چاہیے, ساتھ ساتھ ہم یہ بھی سبق دے رہے ہیں کہ ان چیزوں کا اصل سے کوئی تعلق نہیں ہے, جو الٹیمیٹ ریالٹی جو سی ہے وہ کچھ اور ہے اور وہی ہمیں حاصل کرنی ہے. تو یہ ایک پرابلم آیا تھا. اور بیچ میں اور چھوٹی چھوٹی چیزیں میں ذکر نہیں کرنا چاہ رہا تھا, مگر میں مثال دے دوں کہ ہمارے ایک پیر صاحب آتے تھے تو انہوں نے ایک مجھے کتاب دے دی, حدیثوں کی کتاب تھی. تو اس میں ایک حدیث تھی یا روایت تھی, میں نہیں کہہ سکتا, تو مطلب میں کسی غلط بیانی نہیں کرنا چاہ رہا, تو اس لیے پہلے سے ہی میں کہہ رہا ہوں کہ میں اس کا شور نہیں ہوں کہ اس کی ویراسٹی یا سچائی کتنی تھی. مگر کچھ اس طرح سے تھی کہ حضرت مریم نہا رہی تھیں تو حضرت جبرائیل آ گئے اور وہ گھبرا گئیں ایک مرد کو دیکھ کر. تو میں نے پھر سائڈ میں ان کو سوال سا لکھا کہ کیا وہ نہاتے وقت کے علاوہ نہیں آ سکتے تھے. تو اس کے اوپر مجھے بہت گڑبڑ ہوئی گھر کے اندر اور انہوں نے بہت مجھے لعن طعن کی اس کے اوپر. تو میرا مطلب یہ تھا کہ یہ میں سمجھ چکا تھا کہ آپ چیزوں کے اوپر سوال نہیں کر سکتے. جی ہاں, یہ آپ کو اجازت ہی نہیں ہے, اور اگر آپ اس کے اوپر اعتراض کچھ کریں گے
تو آپ دائرے سے باہر ہو جائیں گے، اور آپ کی جو وہ تھوڑا بہت آپ کو جانتے ہیں یا پہچانتے ہیں اس کے اندر کترانا پن آ جائے گا. وہ جو ایکس کمیونیکیشن کا ڈر ہے، ہاں جی، وہ ہر وقت لگا رہتا جی ہے، جی، اور اسی آپ سیلف سینسرشپ بھی کرتے ہیں. جی ٹھیک جی. ایک بات میں تھوڑی سی اور کر، میں آخری بات جی کروں گا، وقت کی کمی ہے. تو اسی زمانے میں ایک کتاب چلی تھی پاکستان میں، یہ میں بات کر رہا ہوں کوئی 70s کے قریب کی بات ہے، اینڈ کی بات ہے. تو ایک کتاب بہت وہاں چلی، پروٹوکول آف دا ایلڈرز آف زائن، جی، اور اس کے اوپر جو سا ہے بہت بحثیں ہوتی تھی، اور جتنا یہودیوں کو کہا جاتا تھا کہ یہ ایسے مکار ہیں اور انہوں نے اس طرح سے دنیا کو کنٹرول کیا ہوا ہے، اس طرح سے ایسے کریں گے. تو وہ کتاب میں نے پڑھی، اور اس کے بعد پھر تھوڑا میں، اس وقت انٹرنیٹ نہیں ہوتا تھا، کسی سے آپ بڑا مشکل تھا یہ معلومات حاصل کرنا، مگر مجھے پڑھا کر یہ علم ہو گیا کہ یہ کتاب جو سی یہ فورجری ہے. جی بالکل. اور اس کا پھر میں نے کچھ ذکر کیا تو وہ اس کا مجھ پہ بہت برا اثر پڑا کہ آپ یہودی کے ایجنٹ ہیں، اور یعنی وہ تحقیق کی جو طریقہ ہے، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک چیز کو تحقیق کرنا، ایک چیز اگر کوئی آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے تو اس کی بات سننی اور پھر دیکھنا کہ کیا اس کے اوپر تحقیق کی جا سکتی ہے، یا ہو سکتا ہے کہ یہ غلطی ہو. یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ ہمارے کلچر میں سے آہستہ آہستہ اڑ گئی ہیں، اور خاص طور کے اوپر جو اب تک پاکستان کی تاریخ آئی ہے، میں اسی کے لحاظ سے بات کر سکتا ہوں. انہی چیزوں کے اوپر زیادہ توجہ دی گئی ہے کہ یہ چیزیں زیادہ قائم رہیں، اور یہ جو تحقیقی طریقہ کار ہے سوچنے کا، دوسرے کی بات سمجھنے کا، یہ چیز کم سے کم ہو جائے. اب یہ کب تک چلے گی؟ یہ نہیں چل سکتی، کیونکہ ہر ملک جو ہے آپ سے آگے نکل رہا ہے، ٹیکنالوجی آپ کو چاہیے. اب آپ ہوائی جہاز بناتے ہیں تو آپ بڑے غرور سے کہتے ہیں دیکھو ہم نے کیسا زبردست ہوائی جہاز بنایا، مگر ہوائی جہاز بنانے کا جو اصول ہے وہ تو انڈیا کے لیے بھی وہی ہے، امریکہ کے لیے بھی وہی ہے. یہ کہنا میں یہ چاہتا ہوں. اچھی بات، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں نے آپ تھوڑا ٹائم سے بلکہ ہم نے بہت سیکھا آپ کی رودات سے، کیسے آپ مختلف مراحل سے گزرے اور خود اپنے آپ سے سوال کرتے رہے، اور یہی کوشچننگ جو ہے وہ میرے خیال میں علم کی بھی کنجی ہے. اور ہم اپنے معاشرے میں سوال کرنے سے ڈرتے ہیں، اور اسپیشلی اب جب کہ یہ انٹرنیٹ کا دور ہے، تو اب تو کوئی ایک کوٹیشن آ جاتی ہے، ساتھ کسی کی تصویر لگی ہے اور ہم کہتے ہیں ہاں اس نے یہ کہا ہے. ہم کبھی یہ کوشچن نہیں کرتے کہ یہ سورس کیا ہے، کس کتاب میں اس نے یہ بات کہی ہے. تو ہم یہ سوال نہیں کرتے، اور یہی ہمارے بہت سے مسائل کی جڑ ہے.